آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ راغب فعل کو اگر ہم متعدی کریں فی حرف جارہ، ان، الیہ اور با حرف جارہ کے ساتھ تو اس کے مطلب کیا بنتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں پھر کیا فرق آتا ہے۔ یعنی اگر جب ہم اس کو کریں گے راغب فی الشیء تو اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ و حرص الیہ، یعنی کسی چیز کی رغبت کرنا اور اس کو چاہنا، و ارادہ و حرص الیہ مطلب اس پر حریص ہونا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا کہ وہ ہم کو پکارتے ہیں ایسے کہ وہ توقع بھی رکھتے ہیں اور ڈر بھی ہے ان کے اندر۔ رہبا مطلب ڈر سے، پکارتے ہیں وہ ہم کو توقع اور ڈر سے۔ اسی طرح سے وَرَغِبَ عَنْ شَيْءٍ جب ہم کہیں کہ وَرَغِبَ عَنْ شَيْءٍ یعنی کسی چیز سے رغبت کرنا تو اس کے مطلب ہوگا کہ ترکہ وَأَعْرَضَ عَنْهُ یعنی چھوڑ دینا کسی چیز کو۔ راغب عن جب ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چھوڑ دینا کسی چیز کو، اس سے اجتناب کر لینا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ کالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، کہ ان کے جواب میں کہا گیا کہ اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، تو یہاں پہ کالا اراغب انت۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ رغب الیہ یعنی کسی چیز کی جو ہے وہ حاجت طلب کرنا، راغب الیہ کسی چیز کی حاجت طلب کرنا، سألہ حاجتہ ابتہل تضرع، ان سب کے معنی یہ ہیں جب ہم کہیں گے راغب الیہ مطلب ہم کسی چیز کی رغبت رکھتے ہیں، اس کا سوال کرتے ہیں، یعنی ہمیں اس چیز کی حاجت ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہ تو اپنے پروردگار کی ہی طرف جو ہے نا وہ دل لگا۔ اسی طرح سے جب ہم کہیں گے رغب بنفسہ عنہ، راغب بنفسہ عنہ یعنی کسی چیز میں بخل بہا وترفع عنہ کہ اس چیز میں بخل کرنا اور جو ہے وترفع عنہ اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو بلند رکھنا، اس سے بلند ہونا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ اور نہ یہ کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، یعنی اپنی مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی نہ وہ یہ کریں کہ اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے جو ہے وہ عزیز سمجھیں۔ تو یہ ہے راغبہ کے مختلف معنی کہ اگر اس کو ہم مختلف حروف جارہ کے ساتھ جب متعدی کرتے ہیں تو وہ کن کن معنی میں آتا ہے۔